अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। आज 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फार्मूला तैयार, लेकिन इसके पहले क्या 3 शराइत रखी गई हैं। ये 3 शराइत इमरान खान साहब तक किसने पहुंचाई, इमरान खान साहब ने फार्मूला पर क्या जवाब दिया और अब इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर क्या बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, शहबाज शरीफ को रेड जोन में 5 अहम तरीन शख्सियात ने रुस्वा कर दिया। शहबाज शरीफ को सफाक और कातिल का झूठा किसने करार दिया। इस दौरान 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई के शोहदा के मुतालिक क्या 3 नए क्लिप सामने आए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जीएचक्यू के एजेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में जीएचक्यू के एक एजेंट ने हुकूमत के खात्मे के लिए कौन सी तारीख का ऐलान किया है, इसके मुतालिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर के मुतालिक है। इस दौरान एक बड़े इस्तीफे की गूंज इस्लामाबाद की राहदारियों में है। इस इस्तीफे का क्या खबर है, इस इस्तीफे के मुतालिक इस खबर से जुड़ा एक 58 मिनट का क्लिप भी आपके सामने रखेंगे जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जी इब्राहिम राजा साहब, इक़्तिदार की राहदारियों में किस बड़े इस्तीफे की गूंज है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या नया फार्मूला सामने लाया गया है और अडियाला जेल में क्या नया गैर मामूली वाकया हुआ है, इस सारी सिचुएशन की अंदरूनी कहानी से हमें आगाह कीजिएगा। देखे नूर, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक तहरीरी मुआहदे, इस रिहाई के बदले 2 शराइत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पीटीआई के शोहदा के मुतल्लिक आज के दिन में सामने आने वाले एक दिलखराश वीडियो क्लिप, 7 आलमी सफीरों, बुशरा बीबी साहिबा के एक नाकाबिले यकीन ऐलान और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको जीएचक्यू और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। इस खबर में क्या 2 बड़े इंकशाफात किए गए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि बुशरा बीबी साहिबा ने अब एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और गैर मामूली ऐलान किया है। यह ऐलान पीटीआई के उन रहनुमाओं के मुतल्लिक किया गया है जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे असर हैं। यही वो रहनुमा है जिन्होंने डी चौक में धरने के मामले पर इमरान खान साहब को गुमराह करने की कोशिश की, जिन्होंने ये गलत मालूमात फैलाई कि इमरान खान साहब संजानी में धरना देने पर आमादा हो गए थे और हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए था और डी चौक जाने का फैसला जो है ये बुशरा बीबी साहिबा का था। और इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, वो सारा मलबा बुशरा बीबी साहिबा पर डालने की कोशिश की गई। अब इस पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा ने यह ऐलान किया है कि पीटीआई में कुछ रहनुमा, यानी ऐसे रहनुमा जो एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे असर हैं, जो कि दोनों तरफ खेल खेलते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने एक बड़ा इंकशाफ भी किया। इस इंकशाफ में उन्होंने ये बताया कि पीटीआई के यही रहनुमा जो कि एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे असर हैं, ये रहनुमा कारकुनों को डी चौक पर अकेला छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत डी चौक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और जब मैंने डी चौक छोड़ने से इनकार किया तो उसके बाद मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा का अगला इंकशाफ भी बहुत अहम था। बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि किसी को यह नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पर रात 12:30 बजे भी मैं अपनी गाड़ी में अकेली थी। वो लोग यानी एस्टैब्लिशमेंट के लोग जबरदस्ती डी चौक को खाली करवा रहे थे
میں نے وہاں سے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی، یعنی جو گراؤنڈ پر کچھ لوگ موجود تھے، ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ میں ڈی چوک سے نہیں جاؤں گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ڈی چوک سے کسی نے نہیں ہٹنا۔ لیکن میں وہاں اکیلی رہ گئی اور کچھ رہنماؤں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اگین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہیں۔ اب بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ جو لوگ روڈ خالی کروا رہے تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا تھا، مجھے وارننگز دی گئیں اور اس کے بعد میری گاڑی پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شہداء کے گھر جانا ہے، اس لیے میں پارٹی کارکنوں کے گھر آئی ہوں اور شہادتوں کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو رہنما ہے جنہوں نے ڈی چوک میں کارکنوں کو اکیلا چھوڑا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دورہ کھیل کھیلا، ان کے متعلق رپورٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو پیش کی جائے گی اور پھر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تحریری معاہدے کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس تحریری ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا دو انکشافات کیے ہیں اور کیا دو نکات بتائے ہیں، یہ دونوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک ہنگامی نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا۔ اب یہ پیغام ایک ایسی سچویشن میں پہنچایا گیا جب کے پی سے پی ٹی آئی کے قافلے گولیوں کی بوچھاڑ میں اور آنسو گیس کے جس طرح کے شیلز برسائے جا رہے تھے، اس کے باوجود تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچ گئے اور اسلام آباد کا ڈی چوک عملی طور پر عمران خان صاحب کے کارکنوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس وقت تک یہ کٹھ پتلی اور جعلی حکومت مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچایا گیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام پہنچایا گیا۔ اب اس پیغام میں عمران خان صاحب کو رہائی کے لیے کیا آفر کی گئی اور اس کے ساتھ ایک تحریری ایگریمنٹ کس نوعیت کا تھا، اس کے حوالے سے دو جو فارمولاز تھے یہ دونوں فارمولاز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس فارمولا کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ڈی چوک والا احتجاج ہے اس کو فوری طور پر کینسل کروائیں، یعنی ملتوی نہ کروائیں، اس کو فوری طور پر کینسل کروائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ 2-3 ہفتے اس احتجاج کو ملتوی کر دیں۔ اس احتجاج کو 2-3 ہفتے ملتوی کرنے کا تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ دسمبر میں اسلام آباد کی راتیں اتنی سرد ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ 2-3 دن دھرنا دینا بھی ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اب عمران خان صاحب کو اصل پیغام یہ پہنچایا گیا تھا کہ آپ احتجاج کینسل کر دیں اور اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں کہ آپ کو فوراً رہا کیا جائے۔ اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کو یہ بتائی گئی کہ اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ کو فوراً رہا کیا جائے اور اگر ہم نے آپ کو فوراً رہا کیا تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ آپ کے دھرنے کے خوف سے اس حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو رہا کر دیا ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی اس کو اپنی سیاسی فتح سے تعبیر کرے گی۔ اس طرح سے یہ جو حکومت ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ مکمل طور پر کولیپس کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس فارمولا کا دوسرا نقطہ جو ہے یہ بہت اہم تھا۔ عمران خان صاحب کو جو دوسرا فارمولا پیش کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی فوری طور پر نہیں ہوگی، اس میں 14 سے 21 دن لگیں گے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے کچھ اور رہنماؤں کو رہا کیا جائے گا اور پھر آپ کو رہا کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے سامنے ایک تحریری ایگریمنٹ کی بات کی گئی۔ عمران خان صاحب کو ایک تحریری ایگریمنٹ کے متعلق ایک فارمولا پہنچایا گیا۔ یہ فارمولا کیا تھا اور اس پر خان صاحب نے کیا جواب دیا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس فارمولا کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو یقین دہانی کروانی ہوگی اور تحریری طور پر یہ یقین دہانی کروانی ہوگی کہ وہ کم سے کم 1 سال تک مکمل طور پر غیر سیاسی ہو جائیں گے، یعنی سیاسی طور پر غیر فعال ہو جائیں گے۔ 1 سال تک عمران خان صاحب کوئی خاص سیاسی سرگرمی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی
اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے ان کی شخصیات کے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. جس طرح سے عمران خان صاحب نے ابھی ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ ڈی چوک میں جو خون ریزی ہوئی یہ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ سانے کی یاد تازہ کر دی. یا عمران خان صاحب جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ کی لاقانونیت یا فرد واحد کی لاقانونیت یا یحییٰ خان پارٹ 2. تو عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ شخصیات کے خلاف کوئی بیانات نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی گارنٹی کریں گے کہ کم سے کم 1 سال تک آپ کسی قسم کے احتجاج کی کال نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو اسی فارمولا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پیش کیا گیا اور خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ ایک تحریری یقین دہانی کروا دیں کہ وہ سیاسی طور پر کم سے کم 1 سال تک غیر فعال رہیں گے, کسی قسم کے احتجاج کی کال نہیں دیں گے, تو پھر انہیں بنی گالہ یا کے پی منتقل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک تحریری سمجھوتا ہوگا, یعنی عمران خان صاحب کو اس تحریری سمجھوتے پر سائن کرنے پڑیں گے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ٹریپ کیا جائے. عمران خان صاحب اگر دوبارہ احتجاج کی کال دیں تو یہ کہا جائے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو تحریری سمجھوتا کیا تھا, تحریری ڈیل کی تھی. لیکن اب اس پر عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا, کیا جواب تھا, ہمارے ذرائع نے ہمیں کیا خبر بتائی, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ جو پورا فارمولہ ہے یہ عمران خان صاحب تک ایک ایسی شخصیت لے کر گئی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مکمل طور پر زیر اثر ہے اور یہ شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا نشانہ نہیں بنتی. اب یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی پتا ہے اور علیمہ خان صاحبہ کی اسی شخصیت کے ساتھ حال ہی میں ایک تکرار بھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد کے متعلق. اب عمران خان صاحب کے سامنے جب ان کی رہائی کا فارمولہ پیش کیا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ پر بالکل یقین نہیں ہے کہ یہ 2-3 ہفتے کے بعد مجھے رہا کر دیں گے. مجھے ان پر بالکل یقین نہیں ہے کہ یہ کچھ دن بعد پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کو رہا کرنا شروع کر دیں گے. خان صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کر دیں, آپ کے اگلے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. لیکن اس کے بعد جو ہمارا جلسہ تھا اس کی پاداش میں پارلیمنٹ سے لوگوں کو اغوا کیا گیا, پی ٹی آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ تھے ان کو اغوا کیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بھی وعدے پورے نہیں کیے تھے, اس لیے جو ہوگا یہ ابھی ہوگا, فوراً ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم احتجاج کینسل کر دیں اور 2-3 ہفتے کے بعد کہا جائے کہ رہا کر دیں گے, کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کو ٹریپ کے طور پر استعمال کرے گی. اور جو شخصیت یہ پیغام لے کے گئی تھی وہ شخصیت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہے, یہ پی ٹی آئی کی ایک شخصیت ہے, اس لیے عمران خان صاحب کو اس شخصیت پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے وعدے پر اعتماد نہیں تھا. تو یہ ایک اندرونی کہانی ہمارے ذرائع نے بتائی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ تحریری ایگریمنٹ کے متعلق تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس قسم کی کوئی یقین دہانی کرواؤں یا اس قسم کا کوئی سمجھوتا کروں. لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو 7 طاقتور عالمی سفیروں شہباز شریف اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر بتائی ہے, یہ بھی ایک تصدیق شدہ خبر ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جعلی حکومت ہے اس نے ڈی چوک میں جس طرح کی خون ریزی کی, جس طرح سے رینجرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے نہتے تحریک انصاف کے کارکنوں کو شہید کیا اور اس کے بعد یہ بیانیہ بنایا کہ یہاں پہ کوئی گولی نہیں چلی, کوئی شہادت نہیں ہوئی, تو اس پر جو عالمی سطح پر پریشر آ رہا تھا اس کے بعد ان کو یہ خدشہ تھا کہ یورپی یونین کی جانب سے بھی ایک ایسا پریشر آ سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو پہلی کولیپس ہوئی ہے یہ مکمل طور پر بیٹھ جائے گی. اب اس پوری صورتحال میں اس جعلی حکومت نے اسلام آباد میں 9 عالمی سفیروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, ان کو بریفنگ دی اور اس بریفنگ میں انہوں نے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ان 9 عالمی سفیروں کو کہ ڈی چوک میں پولیس نے یا رینجرز نے کوئی گولی نہیں چلائی, ڈی چوک میں پولیس اور رینجرز کی فائرنگ سے کوئی شخص جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوا اور پی ٹی آئی کے مظاہرین اصل میں پرتشدد کارروائیاں کر رہے تھے. لیکن اسی بریفنگ میں ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہو گیا اور ہمارے ذرائع کے مطابق وہ واقعہ یہ ہوا کہ 9 میں سے 7 سفیر ایسے تھے
जिन्हों ने इस हुकूमत को आप ये कह लें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपने जराए से ये शवाहिद मौजूद हैं कि डी चौक में गोलियां चलाई गई थी, और हमारे पास ये भी शवाहिद मौजूद हैं कि पीटीआई के मुजाहिरीन की जानिब से कोई गोली नहीं चलाई गई। उसके बाद ये सवाल भी पूछा गया कि बीबीसी और जो दीगर आलमी इदारे हैं उन इदारों ने शवाहिद पेश कर दिए हैं कि ना सिर्फ ये कि यहां पे गोली चलाई गई, यहां पे पीटीआई के कारकुनों की अमवात भी हुई, और फिर ये भी शवाहिद के साथ हकाइक सामने लाए गए हैं कि हॉस्पिटल्स के ऊपर ये दबाव डाला गया कि आपने इस एहतजाज में जिन लोगों की जानें गई हैं उनके मुतालिक कोई डेटा वगैरह जो है ये मीडिया के साथ शेयर नहीं करना, कि दबा के और टिका के इस जाली हुकूमत के मुंह पर कालक मलेगी और इनको रुसवा किया गया। उसके बाद इन्हीं सफीरों में से एक सफीर ने यह सवाल भी किया कि आप ये बताएं कि कौन सी हुकूमत है जो अपने दारुल हुकूमत में अपने शहरियों पर इस तरह से गोलियां बरसा सकती है। और ये वही सवाल है जो कि इस वक्त दुनिया की आलमी पार्लियामेंट्स और पूरे पाकिस्तान में पूछा जा रहा है कि डी चौक या संजानी धरना, इसको आप छोड़ें, ये बताएं कि आखिर यहां पे गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था और गोली क्यों चलाई गई। लेकिन यहां पे जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और अहम खबर से भी आपको आगाह करते हैं। अब इस खबर में यह बताया गया कि इमरान खान साहब पर पूरे मुल्क में जो दर्ज मुकदमात हैं इनकी तादाद 188 तक पहुंच गई है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि खान साहब के खिलाफ पंजाब में 99 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिर्फ इस्लामाबाद में खान साहब के खिलाफ 76 मुकदमात दर्ज हैं, और FIA में खान साहब के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा हैं, और इसी तरह नैब में तोशाखाना फौजदारी केस जो है इसकी अपील ज़ेर इल्तवा है। लेकिन यहाँ पे GHQ और मरियम नवाज के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जिससे जुड़ा एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, ये एक ऐसी सूरत हाल में आया कि जब डी चौक में कत्लो गारत गरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया, क्योंकि सारी तनकीद जो है ये इस्टेब्लिशमेंट पर हुई। यहाँ तक कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ भी एक वजाहत देनी पड़ी फौजी क़यादत को कि फौज का काम सिर्फ ये था कि वो रेड जोन में हसास अमारतों की हिफाजत करे। और एक रिटायर्ड जनरल यानी जनरल नईम खालिद लोधी ने तो ये भी कहा कि फौज ने भी असल में इस हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाया था कि हम सिर्फ हसास इमारतों की हिफाजत तक महदूद रहेंगे, हम पीटीआई के मुजाहिरीन को रोकने या उनसे टकराने के लिए किसी किस्म की कोई खिदमात अंजाम आपके लिए नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद सबको पता है कि इस जाली हुकूमत ने रेंजर्स को इस्तेमाल करके जो पीटीआई के निहत्ते कारकुन थे उन पर गोलियां बरसाई। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज ने GHQ के खिलाफ एक और एडवेंचर किया है, और मरियम नवाज ने ये एडवेंचर जारी करते हुए ये कहा कि मैंने तो पंजाब पुलिस को सख्त हदायत जारी की थी कि कोई गोली नहीं चलाएगा। यानी मरियम नवाज जो है अब ये सारा मलबा फौज और रेंजर्स पर डाल रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मैंने तो पंजाब पुलिस को कह दिया था कि कोई गोली नहीं चलाएगा, अब अगर वहां पे कोई शहादतें हुई हैं तो इसकी जिम्मेदारी रेंजर्स पर है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी बड़ी मक्कारी के साथ ये अल्फाज बोल दिए थे कि पीटीआई के मुजाहिरीन से निपटने के लिए हमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल था। इस वजह से अब GHQ के एजेंट और GHQ के नुमाइंदे के मुतालिक भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि जैसे ही मरियम नवाज ने यह स्टेटमेंट दिया और इससे पहले शहबाज शरीफ ने यह सारा मलबा फौज पर डाला तो कुछ रिटायर्ड जनरल्स एक्टिव हो गए। ये वो रिटायर्ड जनरल्स हैं जो कि ISPR की जानिब से मुख्तलिफ TV चैनल्स को इनका नाम तजवीज़ किया जाता है कि अगर आपने कोई तज्जिया लेना है तो इन रिटायर्ड जनरल से लें। अब ये जो रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं इन्होंने एक जवाबी बयानिया बनाया, और इस बयानिए में उन्होंने ये कहा कि असल में ये जो शहादतें हुई हैं इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है, और ये तासुर ना बनाया जाए कि पीटीआई जो एक बहुत बड़ी जमात है ये और फौज आमने सामने है। और उसके बाद GHQ के एजेंट समझे जाने वाले या GHQ का नुमाइंदा समझे जाने वाले फैसल वाउडा ने भी ये कहा कि मरियम नवाज पहले अपनी पार्टी का गन साफ करें, और उन्होंने भी ये कहा कि इस हुकूमत ने इस एहतजाज को मिस हैंडल किया।
اس احتجاج کو اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں کیا اور جو لوگ یہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں اس کی پوری ذمہ داری جو ہے یہ اس جعلی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑے سرنڈر کے متعلق بھی ایک دلچسپ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو سرنڈر ہے یہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے سامنے آیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے کارکنوں پر گولیاں چلانے کے باوجود اب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس طرح کی سیاسی جماعتیں اس طرح سے ختم نہیں ہوتی، پی ٹی آئی کو مسائل کے حل کے لیے ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دو رہائیوں کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر ایک ایسی سچویشن میں آئی جب اس جعلی حکومت نے عمران خان صاحب کے ساتھ جب پی ٹی آئی کے دو رہنما ملنے کے لیے گئے تو ان کو گرفتار کر لیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے راہداری ضمانت ملنے کے باوجود۔ لیکن اب انہی دونوں رہنماؤں کو یعنی عمر ایوب اور راجہ بشارت کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فوجی اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسی طرح اس جعلی حکومت کے متعلق کیا دو انکشافات کیے جنہیں پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سینسر کر دیا۔ یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا حوالہ دیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک میں جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کا قتل عام کیا گیا اس سے موجودہ دور کے جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ کے سانے کی یاد تازہ کر دی ہے اور یہ اسی قسم کا قتل عام ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بہت بڑا اور اہم اعلان کر دیا۔ اس اعلان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے 14 دسمبر سے جو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، میں اس حکومت کو باور کروا دوں کہ اگر ہمارے دو مطالبات پورے نہ کیے گئے یعنی انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا اور 9 نومبر اور 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزاد جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا گیا تو کسی بھی صورت یہ سول نافرمانی کی تحریک سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ صرف پاکستان کے لیول پر نہیں چلائی جائے گی بلکہ اوورسیز پاکستانیز بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا اور اہم اعلان کیا۔ اس اعلان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے شہداء کا معاملہ اگر ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو ہم اس کو عالمی عدالتوں میں لے کے جائیں گے، اقوام متحدہ میں لے جائیں گے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ اگر لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کر دیں تو ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اسلام آباد سے ایک بڑا تکلیف دہ کلپ اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آیا۔ یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اپنے ویور سے کہیں گے کہ اس کلپ کے متعلق بھی کامنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد کے جو مختلف ناکے ہیں یہاں پر پولیس مختلف لوگوں کو روک رہی ہے، ان کی چیکنگ کی جاتی ہے، خاص طور پر پختونوں کو روکا جاتا ہے، ان کے موبائل چھینے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے موبائل کے جو پاسورڈز ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ موبائل کے پاسورڈ کھولیں۔ جب یہ موبائل کے پاسورڈ اور پاس کوڈ کھولتے ہیں تو ان کی گیلری میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی تصویر تو ان کے پاس موجود نہیں ہے یا خان صاحب کی کوئی ویڈیو تو موجود نہیں ہے، اور اگر خان صاحب کی تصویر اور خان صاحب کی ویڈیو موجود ہو تو اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو تصدیق ہے یہ ہادی علی چٹھا جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب عالمی فورم سے بھی عمران خان صاحب اور ثانیہ ڈی چوک پر جو خون ریزی کی گئی اس کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب دنیا کی 3 بہت مؤثر اور بڑی پارلیمنٹس میں جن میں آسٹریلیا اور کینیڈا کی پارلیمنٹس بھی شامل ہیں یہاں پر پہلے قراردادیں آئیں اور ان قراردادوں میں یہ کہا گیا کہ ثانیہ ڈی چوک کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے اور ان کے عالمی سفر پر پابندی لگائی جائے، ان کے ویزے بھی کینسل کیے جائیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ عالمی عدالت انصاف میں ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اور امریکی رکن کانگریس نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ثانیہ ڈی چوک ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں، کوئی ملک
یا کوئی ریاست یا کوئی قانون نافذ کرنے والا اس طرح اپنے شہریوں پر گولیاں نہیں برساتا۔ اس لیے اس واقعے کی جلد سے جلد شفاف اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو اس واقعے میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک مرتبہ پھر شہباز شریف، ان کے وزراء اور اسی طرح رینجرز کے جو انچارج اور باقی اداروں کے جو انچارج ہیں ان کے استعفوں کا مطالبہ کیا۔ جی بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔